الحمد لله رب العالمين سبحان الله والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الذي اصطفاه الله بمحبته وبكلمه وبلطفه وبإنعامه لا محبوب إلا لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مقازم ولا جلد بلد فلد جسد رزو جزو نزو عظم ولا جذب وصف عیب قات بیت خصم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه تمام احباب محبت ذوق عقیدت کے ساتھ بیٹھیے اور بڑے بات ہو کر رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مطہر بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے۔ محفل میں آنے والا ہر شخص یا تو ہر چیز لے کر یہاں سے جائے گا یا جو نیکیاں پلنے ہیں ان کو بھی یہاں کھوا کر چلا جائے گا۔ اس لیے ادب پہلی چیز ہے۔ ہم کسی عام شخصیت یا عام ذات کا تذکرہ نہیں کر رہے، ہم اس محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ فرشتوں کا سردار بھی وہاں جہاں ادب ہو کے حاضری دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی ذکر نہیں، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جڑے نوجوان ٹیکن لائی تے بیٹھے ٹوری اچھے ہو گئے، اللہ نے بندیوں کا آتے نے اپنے ٹورو گئے، سب نے اچھی دے نا، سب نے اچھی دے شاباش اگے بھی آگے سب نے نہیں دے ایک ساتھ پھر تھوڑے تھوڑے اگے ڈالے سب نے نہیں دے جناب، سب نے نہیں دے تھوڑی جی گفتگو کر سو تو صحیح ٹھکانا نہ سب نے نہیں دے تاکہ تو سنیا ماشاءاللہ خوبصورت جڑیاں صورتیں ہیں وہ بھی نال دیکھن تے نال گفتگو بھی دے۔ وہ ذرا ایک سینے نہ زور لائی تے سرکار نے بارگاہ جڑا نہ دے پاک پر اس گل لمبی تمہید نہیں کندی تاکہ جلدی جلدی جڑا بڑا موضوع ہے وہ میں تسیں موضوع سنا اس گل تو سارے حضرات سونا کری تے بعد ہوئی ہے کیا پتہ تسیں جکڑا عاشق بیٹھا وا
جس نے آواز نے صدقہ ساری نے آوازوں قبول ہو سن اس بارگاہ ایک وہ بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں پہ کثرت نہیں دیکھی جاتی، اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ سرکار نے یمن کی طرف منہ کر کے اپنی قمیض کے بٹن کھول کے کہا صحابہ مجھے وہاں سے محبت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ یا رسول اللہ وہاں کون سی بستی آپ کے عاشقوں کی ہے؟ فرمایا بستی نہیں، ایک عاشق رہتا ہے، اویس نام ہے اس کا۔ اس لیے ذرا محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ایسے نہیں یار، محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مبارک آمنہ مائی تیرے گھر بچ لایا ایک نام تو سب ملی تے پڑھ سو تے مزہ آسی، مل کے پڑھو مبارک آمنہ مائی تیرے گھر بچ ایسے نہیں یار، محبت کے ساتھ جھوم جھوم کے تاکہ پتہ چلے نبی کے عاشق نبی کے دیوانے بیٹھ کے اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ مل کے مبارک آمنہ مائی تیرے گھر بچ لایا مبارک آمنہ مائی تیرے گھر بچ لایا خدا دی کل خدائی تو خدا دی کل خدائی تو او سونا بے مثال آیا۔ مل کے پڑھ لو یار خدا دی کل خدائی تو او سونا بے او سونا بے اور تو سب ماما تو وکری ہے تیرا لال بھی وکھرا تو سب ماما تو وکری ہے تیرا لال بھی وکھرا۔ قادری صاحب ولادت ہاں دیا جنوں ولادت ہاں دیا جنوں اے امت دا خیال آیا۔ ان میں تو اچھی بات نال سبحان اللہ لاکھ زندہ گھر بڑا افسوس
بڑا جیوانا لاکھو اور جیوانا لاکھو اور جیتے خلق پتھر چل کے صدا دے دیں پتھر چل کے صدا دے دیں او ایسا کمال آیا پتھر چل کے صدا دے دیں او ایسا پتھر چل کے پتھر چل کے دعا دے دیں او ایسا ثنا نہایت عزت و احترام و تقدیم کے لائق پیکر اخلاص و محبت آدم الفقراء جناب محمد گلباز قادری صاحب، میں آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت بزم کا انعقاد کیا اور ایک دن نہیں یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول کی اس پر نور رات تک آپ نے یہ اہتمام کیا۔ اللہ آپ کے رزق میں، آپ کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جس طرح آپ سرکار کے ذکر سے اس گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ آپ کی نسلوں کو آباد فرمائے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے۔ اور مبارکباد کے مستحق آپ حضرات بھی جو روزانہ کی بنیاد پہ اس محفل میں آتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی چند گھڑیاں آپ کو نصیب ہوتی ہیں اور مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ گھڑیاں نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت امام غزالی، آپ کو پتہ ہے انسان کے پورا جسم جو ہے اللہ نے اس میں بہت سی نعمت دی، لیکن سرکار نے فرمایا ابن آدم کے جسم میں خون کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلحت کلہ و اذا فسدت فسدت کلہ، فرمایا جب وہ درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے، فرمایا وہ بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، فرمایا وہ بندہ مومن کا دل ہے۔ میں تھوڑی سی بات آپ کو سمجھا کے پھر میں اپنے موضوع کی طرف۔ امام غزالی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں انسان کے جسم میں جو دل ہوتا ہے اگر یہ مر جائے تو ضمیر مر جاتا ہے، نیکی کی قوت اور نیکی کا ارادہ مر جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح کوئی بیماری ہو، شوگر کی بیماری ہے تو اس کے لیے آلہ تیار ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر کی مشین ہے تو وہ آلہ بنایا گیا، چیک کر سکتے ہیں کس لیول پہ ہے، کم ہے یا زیادہ ہے۔ حضرت بتائیے دل زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کے لیے کون سا آلہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا 3 مقامات پہ اپنے دل کی کیفیت کو چیک کرو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا تمہارے سینے میں دھڑکنے والا دل زندہ ہے یا مردہ ہے۔ 3 حالتیں یہ آپ نے بھی چیک کرنی ہے، میں نے بھی چیک کرنی ہے۔ یا حضرت کون سی؟ آپ نے فرمایا 3 مقامات پہ، فرمایا جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو دل کی کیفیت چیک کرو، اگر دل رگ رہا ہے تو خوش ہو جاؤ، اللہ
اللہ نے زندہ دل عطا فرمایا ہے۔ فرمایا پھر خلوت کے ان لمحات میں دیکھو تمہارے دل کے ارادے سوچیں بہک تو نہیں گئی، صراط مستقیم کی پٹری سے اتر تو نہیں گئے، اس حالت میں چیک کرو۔ نوجوانوں اپنی خلوت کی وہ حالات چیک کرو کہ تم کس کیفیت میں اور کس حالت میں رہتے ہو۔ اگر تم اس حالت میں ہو کہ رات کے اندھیرے میں بھی میرا رب وہ ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ جسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اسے اندھیرے اسے روشنی کی ضرورت نہیں۔ جس طرح انسان روشنی میں دیکھتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اندھیرے میں دیکھنا جانتا ہے۔ اگر تمہارے دل کی کیفیت یہ بنے رات کا اندھیرا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، رات کا گھٹ اندھیرا، نہ ماں دیکھے نہ باپ، نہ بھائی نے دیکھا نہ محلے دار، نہ دوست دیکھے نہ بیوی بچے دیکھ رہے ہیں، لیکن گناہ کی طرف جب تمہاری نظریں جائیں، تمہارا ارادہ جائے، جب تمہاری سوچ بہکنے لگے تو دل میں یہ سوچ پیدا ہو، یہ چنگاری مہک اٹھے کہ تیرے دل میں یہ آواز آئے اور ضمیر تجھے پکار کے کہے او گناہ کرنے والے یاد رکھنا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اگر تو گناہ سے رک جائے خوش ہو جا، اللہ نے تمہیں زندہ دل عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا تیسرا مقام، ایک قرآن پڑھتے ہوئے دوسرا خلوت میں۔ یہ دیکھیں ہماری کیفیت کیا ہے، یا محلے میں کتنے لوگ رہتے ہیں، لیکن آپ کو مبارک ہے آپ زندہ دل لوگ ہیں۔ پوچھا کہ حضرت تیسرا مقام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل ہو، جو بندہ خوش ہو کر بیٹھے، ذکر سنتے ہوئے اسے کیفیت آ جائے، سرور آ جائے اور یہی ارادہ ہو بیٹھا ہی رہوں سنتا ہی رہوں، فرمایا وہ خوش ہو جائے اللہ نے اسے زندہ دل عطا فرمایا ہے۔ اس لیے آپ زندہ دل لوگ بیٹھے اونچی آواز سے کہیے اور اونچی آواز سے کہیے۔ بزرگ اونچی آواز سے نہیں کہہ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جوانوں تھوڑے جا زور لائی دا کو موٹر سائیکلر بھی ریس لائی تے اس دوے کو اگے نکلنے کی کوشش کرنے ہیں، ایک کہنا نہیں میں تواڈے کولوں اگے نکل ساں، بے شک جان چلی جاوے تے اے تے نیکیاں دا ماحول آ تے تساں اس دوے کولوں اگے نکلنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اونچی آواز نال آکھو۔ یاد رکھیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ میں بس عقیدے کی ایک بات آپ کو سمجھا کے بس اپنی گفتگو کو انشاءاللہ جلدی ختم کر دوں گا، لیکن آپ کو زندگی بھر یہ عقیدہ یاد رہے گا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مصطفیٰ بشر بھی ہیں نور بھی ہیں، لیکن وہ عام بشر نہیں، عرفہ و اعلیٰ بشر ہیں۔ ہم جیسے بشر نہیں، نہ ہم مصطفیٰ جیسے نہ مصطفیٰ ہم جیسے۔ اگر صدیق مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا تو اور میں کس بات کی مولی ہے کہ مصطفیٰ کے مثل ہونے کا دعویٰ کریں؟ مصطفیٰ بشر بھی ہیں نور بھی ہیں، اور نور بھی عام نور نہیں بلکہ وہ نور ہے کہ نورانیوں کا سردار جس در پہ آگے جھک جائے میرے نبی وہ نور ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کوئی بشر کا انکار کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو نور کا انکار کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے۔ بشر سارے ہی مانتے ہیں لیکن نور نہیں مانتے۔ اچھا آپ بات یاد رکھیں، نور اور بشر ضد نہیں ہے۔ جو چیزیں متضاد آپس میں ضد ہوتی ہیں وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آگ اور پانی آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ضد ہے، اکٹھی ہو سکتی ہے۔ پانی پہ بہائیں، آگ پہ پانی بہائیں، یا آگ رہے گی یا پانی رہے گی، ایسا ہی ہے۔ آگ پہ پانی چڑھا دیں، آگ کی تپش زیادہ ہوگی پانی سوکھ جائے، متضاد چیزیں۔ دن اور رات متضاد کیا نا جی، میں کوئی بہت مشکل گال کرنا پڑے ہم پریشان کیا بیٹھے اللہ نے بندے ہو، کوئی بھی پلیز اللہ نہیں ہے جی وانا لاکھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بیٹھے انہوں کو لانا ڈرو جی وانا لاکھو۔ دیکھو میں تُسے گل سمجھانا چاہنا ہے، اے مڑیا دیکھو جی وہ سارے ادھر ہی ایسا کوئی تو باہر نہیں کچھ نہیں ادھر ہی۔ دن اور رات آپس میں متضاد ہے، بولیے بادل اور دھوپ، بارش اور خشکی متضاد چیز۔ نور اور بشر متضاد نہیں ہوتا۔ یہ تو یہی سوال ہے، آپ آتے ہوئے کسی مرد سے پوچھے بتا تو مرد ہے یا خامد ہے، بتا تو بیوی ہے یا عورت ہے، آپ آنے والے شخص سے پوچھے تو آفت ہو رہے ہو یا بندہ ہے، وہ تو نے سر پیسی
واقعی میں آپ ہوتے تھا بندہ تو بنا بھی سنا تو اکھیاں یا مڑیاں سینگ تے نہیں تھے جن تے نہیں تو بندہ سوال کیا ہوگا آپ آنے والے شخص سے پوچھیں گے اور تم مرد ہے یا جن ہے یہ سوال بنتا ہے تم مرد ہے یا عورت ہے سوال بنتا ہے بولو نا جی سبحان اللہ دیکھو جی نہیں سمجھ اشنی تو تھوڑی جی مہربانی کر یہ سوال بنتا ہے نور اور بشر آپس میں متضاد نہیں ایک دوسرے کی ضد نہیں نور کی ضد ہے اندھیرا ظلمات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ اللہ فرماتا ہے ظلمات کا نور کی ضد کیا ہے اندھیرا یہ اردو میں روشنی کہتے ہیں اور انگلش میں لائٹ کہتے ہیں یہ نور کا معنی ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے نور کا کمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پورا انسان کا جسم جو یہ بشری ہے ایک چیز نور کی رکھی وہ ہے آنکھیں سبحان اللہ کہہ دیجیے سبحان اللہ کمال کیا ہے میں نے دیوار پہ دیکھا سائنس کہتی ہے کہ اس سے ایک روشنی نکلی جو دیوار پہ جا کے لگی دوبارہ آنکھ میں پڑی تو پھر نظر آیا سبحان اللہ آپ دیکھتے ہیں نا آسمان پہ دیکھا پہلی زمین سے لے کر آسمان تک 5000 سال کا سفر لیکن نور کا کمال باہر نکلے دیکھا یہاں سے لائٹ نکلی آسمان سے ٹکرا کر واپس آ گئی کتنی دیر لگی ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے لیکن نور کی دو قسمیں ایک ہے نور ظاہری ایک باطنی اب اصول یہ ہے جس کا باطنی نور زندہ ہو اسے ظاہری نور نظر آتا ہے باطنی نور زندہ ہو ظاہری نور نظر آتا ہے میں کرنا رہا تھا کہ تو کہیں شعر بھی سنائی سکنے ہیں لیکن میں اپنے خدا نے بندے کو کہتے تو صحیح سمجھ اچھے ایک غلط ہے ظاہری نور کیا ہے آپ کسی ایسے شخص کو دھوپ میں کھڑا کر دیں جس کی آنکھوں کی روشنی غائب ہو انا شخص ہو اسے کہیں یہ دیکھو دن کے اجالے اور سورج کی روشنی دیکھو وہ اکسی خدا نہ واسطہ ہے پاپا جھوٹ آپ نے یہ تو اندھیرا گھوپ پیا ہوا تو کی کتھے روشنی نظر ایسا ہوگا کہ نہیں اس لائٹ کے سامنے کھڑا کر دیں قادری صاحب اس لائٹ کے سامنے کھڑا کر دیں اسے کہے دیکھو کتنی تیز لائٹ آنکھوں کو لگتی ہے وہ اکسی کے بھی نہیں جس نہ سارا اندھیرا پیا ہوا ایسا ہوگا کہ اسے تو اسے کہا جائے گا صاحب یہ ظاہری نور ہے اس کو دیکھنے کے لیے باطنی نور کی ضرورت ہے چاند کی روشنی تب نظر آئے گی آنکھوں کا نور موجود ہوگا سبحان اللہ جبال اللہ چراغ کی روشنی تب نظر آئے گی جب آنکھوں کا نور موجود ہوگا یہ کمکم میں یہ لائٹنگ تب نظر آئے گی جب آنکھوں کا نور موجود ہوگا مجھے کہنے دو جب نور مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو نظر بشر والی نہیں ابو جہل نے دیکھا تھا لیکن بشری تقاضے سے دیکھا تھا ابو لہب نے دیکھا تھا بشری تقاضے سے دیکھا تھا اگر تو صدیق کی نظر سے دیکھتا تجھے نظر آ جاتا مصطفیٰ نہ ہماری طرح ہماری مثل بشر ہے نہ مصطفیٰ صرف بشر ہے بلکہ تجھے نظر آ جاتا مصطفیٰ کا نور کیسا ہے اگر دل میں نور ایمان موجود ہوتا تو مصطفیٰ کا نور نظر آ جاتا مصطفیٰ کا نور نظر آ جاتا اس لیے حضرات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نور بھی ہے اور بلکہ تفسیر البیان کے اندر حضرت علامہ اسماعیل حقی نے ایک بات کی آپ فرماتے ہیں نبی نور بھی ہوتا ہے اور بشر ہر نبی نور بھی ہوتا ہے بشر آپ نے کبھی اگر کسی جانور کا گوشت کھایا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ گوشت اور جہاں ہڈی آپس میں جڑتی ہے اس کا کنیکشن ہوتا ہے وہاں پہ ایک نرم ہڈی ہوتی ہے نہ اسے گوشت کہتے ہیں نہ اسے ہڈی کہتے ہیں اکڑم کڑم کری جے کھانے اسے کیا ہمیں دوسرا
اسی کیا ہمیں چم ویسے آ آسانی زبانہ چم آخنے پتہ نہیں تو سنی زبانہ کیا وہ دیکھیے تو ساٹھی اس کا کام کیا ہوتا ہے وہ ہڈی اور گوشت کو آپس میں جوڑنے کے کام آتی ہے اتنی سونیاں میں تو صحیح کرنا دسنے پھر تو صحیح ہے کہ بیٹھے سبحان اللہ ہو ٹک ٹاک نہیں ہے تو سب ویڈیو دیکھنے تو اچھلنے لگنے تو سرکار نہ ذکر اچھا تے سارے چادرہ پلیٹی تے بیٹھے آئی نہ بار بار پہ اچھی بار نہ لاکھو حضرت علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں آپ فرماتے نبی نور بھی ہوتے ہیں اور بشر بھی پوچھا کیسے حضرت فرمایا کسی بشر کی طاقت نہیں کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرے اللہ سے ڈائریکٹ لے فرمایا جب نبی اللہ سے لیتا ہے نور ہوتا ہے اور جب لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کرتا ہے تو وہ بشر ہوتا ہے آئیے سرکار کی زبانی سنتے سبحان اللہ اچھی بات اللہ اللہ میرے پیارے نبی کے غلاموں میرے پیارے نبی کے پیارے صحابی جناب حضرت جابر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کائنات کا وجود جب نہ تھا نہ آسمان تھا نہ آسمانوں پہ ستارے تھے نہ چاند و سورج کا تذکرہ تھا نہ دریاؤں کی روانگی تھی نہ باغوں کا لہرانا تھا نہ اونچے کا چٹکنا تھا نہ پھول کا خوشبو برسانا تھا اے پیارے آقا اللہ تعالیٰ نے کائنات آسمان و زمین عرش و کرسی کے پیدا کرنے سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا سرکار علیہ السلام نے فرمایا یا پیارے آقا جب آپ کے نور کو پیدا کیا گیا اے پیارے آقا کیا اس وقت کوئی اور چیز بھی تھی اللہ نے اپنے نور کے فیضان سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا یاد رکھنا صاحبو ہمارا عقیدہ یہ نہیں اللہ کا نور تقسیم ہونے سے پاک اللہ کا نور اجزا ہونے سے پاک اللہ کا نور ٹکڑے ہونے سے پاک اللہ پیدا فرمایا اب حضرت جابر عرض کرتے ہیں پیارے آقا جب آپ کے نور کو پیدا کیا گیا کیا اس وقت کوئی اور چیز بھی تھی کیا کسی اور چیز کا تذکرہ بھی تھا کیا کسی اور شے کا تذکرہ بھی تھا کیا کسی چیز کے اور ہونے کا امکان بھی تھا سرکار علیہ السلام نے فرمایا فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا عَرْشٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا ولا جنة ولا نار ولا انس ولا جن ولا شجر ولا حجر اے میرے غلام اللہ تعالیٰ نے جب میرے نور کو پیدا کیا اے میرے غلام نہ عرش و کرسی تھی نہ لوح قلم تھا نہ آسمان تھا نہ آسمانوں پہ چمکتے دمکتے ستارے تھے نہ سورج تھا نہ روشنی تھی نہ زمین تھا نہ زمین پہ درخت تھے نہ پتے تھے نہ انسان تھے نہ جن تھے نہ پانی تھا نہ ہوا تھی نہ فضا تھی نہ بلبل کا گھو کرنا تھا نہ اونچے کا چٹکنا تھا نہ بلبلوں کا نغمہ سرائی تھی اے پیارے آقا کیا تھا مصطفیٰ نے فرمایا او میرے غلام ایک خدا پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے 4 ٹکڑے کیے میری عادت ہے میں نے کبھی بھی آدھی حدیث بیان نہیں مکمل حدیث سبحان اللہ کہہ دیجئے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس نور کے 4 ٹکڑے کیے گئے ایک ٹکڑے سے لوح کو پیدا کیا گیا ایک ٹکڑے
سے کرسی کو پیدا کیا گیا، ایک ٹکڑے سے قلم کو پیدا کیا گیا، چوتھے ٹکڑے کے پھر 4 ٹکڑے کیے گئے، ایک سے آسمان کو پیدا کیا گیا، ایک سے زمین کو پیدا کیا گیا، تیسرے ٹکڑے سے فرشتوں کو پیدا کیا گیا، پھر چوتھے ٹکڑے کے پھر 4 ٹکڑے کیے گئے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کو پیدا فرمایا۔ حضرت اسماعیل حقی سائد کے ماتحت لکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اس نور کی پیشانی پہ ایک قطرہ پسینے کا آ گیا۔ سبحان اللہ، اس نور کی پیشانی پہ 3 قطرے آئے۔ کتنے؟ ایک قطرہ پیشانی پہ، ایک سینے پہ، ایک پاؤں پہ۔ وہ لکھتے ہیں اللہ نے ایک قطرے سے زمین و آسمان جنت کو پیدا فرمایا۔ پسینے کے میں کتابیں نہ تفسیر نہ دسی چھوڑیا تو صحیح تفسیر رول بیان حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے۔ قد جاکم من اللہ نور، میں آپ کو پڑھی تھے سنی تک اللہ نہ سنانا اچھی بات نہ لاکھو۔ سبحان اللہ۔ میرے پسند نوجوان ناراض بیٹھے ہو، کوئی غلطی ہوئی گی تو معاف کرو، اچھی بات نہ لاکھو۔ سبحان اللہ۔ زور لاؤ نہ تساں تے آج چوتھا 5 روزہ لنگر کھانے تو اساں تے بولی بولی تے گلا پئی اچھی بات نہ لاکھو۔ سبحان اللہ۔ پہلے قطرے سے اللہ نے اوپر والی چیزوں کو پیدا فرمایا، دوسرے قطرے سے جو سینے کا قطرہ اس سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا انبیاء کی تخلیق فرمائی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے مختلف قطرے لکھے، لیکن میں وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا کیونکہ وہ سننے کے لیے ذہن کی سطح کا بلند ہونا ضروری ہے، نہ تو تساں کل پوری دیہڑ بانے رسو مولوی اور کیا بھائی تھے وہ نکے جیسے، لیکن جڑیاں انہاں گلاں وہی بڑیاں سخت سی، وہ اس گلاں میں بانا نہ میں تساں 3 قطرے سنائے، انہاں تے 11 قطرے لکھے، جب میں 11 پڑھا تو پھر تو سبحان اللہ ہوئی سی۔ سبحان اللہ۔ تیسرا قطرہ جو پاؤں کا تھا، آپ فرماتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری کھانے پینے کی اشیاء کو پیدا، اور جس نبی کے پاؤں کا دومن کھاتا ہے پھر اسی کے خلاف بولنے لگ جاتا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے مصطفیٰ کے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو مصطفیٰ کے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ کائنات میں جو روشنی ہے یہ مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے ہے، مصطفیٰ نہ آتے تو کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ سرکار علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار علیہ السلام نے پوچھا یا جبریلو کم امرت من السنین، سرکار نے پوچھا اے جبریل بتاؤ تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امی عرض کرنے لگے اے پیارے آقا لو ان غیر العالم غیر حجاب الرابع النجم، اے پیارے آقا اللہ کے حجاب پردت میں چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکتا ہے، اے پیارے آقا 70,000 مرۃ، اے پیارے آقا 70-72 سال کے بعد وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، اے پیارے آقا رأیت اسنان 70,000 سنۃ مرۃ، اے پیارے آقا میں نے اس ستارے کو 72 مرتبہ دیکھا ہے۔ 70 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، 70,000 سال کے بعد میں نے 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جبریل انا و عزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل جس ستارے کو دیکھ کے تو عمر کی اندازہ لگاتا ہے، او جبریل وہ ستارہ کوئی اور نہیں مجھ محمد کی ذات ہے، تو پلی جنا تو شاہ ہوگا تو جانے جانا، تو شاہ ہوگا
سارے سراخان نبی کے بن جائیں محبت کے ساتھ، تاکہ یہ حال بھی چومنے لگے۔ نبی کے غلام بیٹھ کے اپنے نبی کا تذکرہ کر رہے یار محبت کے ساتھ، تو شاہ غوبا اب تیرا نہ بن سکی مثال تیری ہے، تو بھی صائم عجیب انسان، بروز محشر سے ہے ہراساں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ساتھ مل کے پڑھو، ارے تجھے کی ہے نعت پڑھتا، ارے تجھے کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لے جناب حضرت سید آمنہ فرماتی ہیں آؤ یہ نور چلتا چلتا جناب حضرت عیسیٰ نے بھی بشارتیں دی، جناب حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ آپ نے بھی دعائیں کی۔ حضرت سید آمنہ فرماتی ہیں ولادت کا وقت قریب آیا، میرے کمرے میں اندھیرا ہے، روشنی کا کوئی انتظام نہیں، کوئی عورت کوئی بشر میرے پاس نہیں، میں اتنے میں گھبرا گئی، آمنہ تیرے پاس تو کوئی ہو۔ اتنے میں میرے پاؤں کی طرف سے کمرے کی دیوار شک ہو جاتی ہے، لمبے لمبے قدم والی عورتیں میرے کمرے میں داخل ہونے لگی، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ایک تکیے کی طرف ایک پاؤں کی طرف کھڑی ہو کے کہنے لگی آمنہ گھبرانے کی بات نہیں، اے آمنہ میں آسیہ ہوں، میں اماں حوا ہوں، اے آمنہ میں حاجرہ ہوں، اے آمنہ میں مریم ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تو تجھے نبی کی بشارتیں دینے آئے ہیں، ہم تو نبی کی بشارتیں دینے آئے ہیں۔ حضرت سید آمنہ فرماتی ہیں اتنے میں میرے لال کی ولادت ہوئی، ساری کائنات کا میں نے مشاہدہ کر لیا۔ اچھا نور نور میں بھی فرق ہے، یہ آنکھوں کا نور ہے، دیواریں تو پیچھے کسی نظر اشنا تو سچا بولو جی اسال ہے جب بار نظر اشنا ہے چوک نظر اشنا ہے، یہ نور بھی ہے کیونکہ اس کو نسبت بشر سے ہوئی تو اس کی نورانیت کم ہوگی، وہ نور ہے اس کی نسبت مصطفیٰ سے ہوئی نورانیت زیادہ ہوگی۔ ساری کائنات کو روشن کر دیا، سارے پردے اٹھ کے عرب میں بیٹھ کے اپنی چارپائی پہ لیٹی ہوئی حضرت سید آمنہ نے بصرہ کو کیسے دیکھ لیا، بڑے بڑے پہاڑ بھی آتے ہیں درمیان میں، بولو بولو سبحان اللہ، بڑے بڑے پہاڑ آتے ہیں درمیان میں، دور کی مسافت بشر نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ بشر جو ہے اس کی نسبت مصطفیٰ سے ہوئی، اور جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو اس کی نظر کا یہ عالم ہے، اس نبی کی نظر کا کیا عالم ہے۔
کام کی طرف آتا ہوں، کیونکہ آپ روزانہ میلاد سنتے ہیں تو زیادہ گفتگو کرنا بھی آپ کے ساتھ یہ اچھا آپ کی طرف سے بھی اجازت ہے جی اجازت ہے اے زبان جڑی ہے نا اے پانی ہے تے کپڑ جڑا ہے 5-6 کلو نا اے لانے کا بندہ پانی زبان لائی چھوڑے اجازت ہی سبحان اللہ چوال اللہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرے لال کی ولادت ہوئی میں نے کہا دیکھو تو صحیح صورت کیسی ہے انداز کیسا ہے حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہے حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے لال کو دیکھا سجدے کی حالت میں آئے خوشبو لگی ہوئی تھی بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی ختنے کیے ہوئے تھے سجدے کی حالت میں آئے اور اعلان آتے ہی دعا اعلان کرنے لگے اللہ شاعر کا قلم اٹھا اس نے کہا تو اجے میرا محبوب نہیں تکیا تو اجے میرا محبوب نہیں تکیا جنوں ویکھ کے چن شرما جب دیکھا اتنی حسین صورت حسینوں کا سردار بلکہ یہ کہیں کہ جس کے صدقے سے حسن ملا وہ کملی والا آ گیا وہ کسی سادے سے شاعر نے کہا تھا جسے الفاظ کے رد و بدل نہیں آتے اس نے پھر اپنی زبان میں مایا کہا اس نے کہا کعبے والمو مایا کعبے کتنا اچھا لگتا ہے بڑا جان سے زیادہ اچھا لگتا ہے گھر والوں سے زیادہ اچھا لگتا ہے اچھا وہ پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ کون اس نے دوسرے نمبر پہ بھی نام لینا ہے تیسرے نمبر پہ بھی نام لینا ہے لیکن قربان جائے شاعر کے سوچ پہ اور اس کے خیالات پہ اس نے کہا پہلا بھی تو ہے اور دوسرا بھی تو محبت کی بات ہے سبحان اللہ کم از کم میں تکانی سا لانا اچھی بات اللہ کو سبحان اللہ فرمایا پہلا بھی تو اور دوسرا بھی کیا بات ہے یار پھر میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ نہ سناؤں تھوڑا سا سنا دو سبحان اللہ کیونکہ میرا موضوع نور تھا میں نے نور پہ ہی بات کرنی تھی تو حضرت کا جیسے حکم ہے یہ بڑی محبت یقین مانیے کہ میں اس بات کا قائل نہیں میں کسی کی خوشامد کرنے کا قائل نہیں جو لوگ میرے مزاج سے واقف ہیں وہ جانتے لیکن حضرت کی محبت ایک ایسی ہے خدا کی عزت کی قسم ہے ہمیں بس دلی محبت ہوتی ہے جب یہ حکم کرتے ہیں تو وہ پتہ نہیں قدم کیسے کھینچے ہوئے یہاں آ جاتے ہیں اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں بال مختصر کہتی ہے مجھے آواز ہے ایک دن ساری دریا تھی تو آواز ہے فرمایا مکے میں کوئی ایسا بچہ آیا ہے
وہ ایسی شان والا ہے جو اسے پا جائے گا وہ سعادت کی وہ دارین کی سعادتوں کو پا لے گا۔ حضرت سیدہ حلیمہ کہتی ہیں آواز سنی، اپنے کام کاج کو وہاں چھوڑ کے مکے کی طرف روانہ ہونے لگی۔ مجھ سے علاوہ جو دائیاں تھیں 10 یا 11 کا تذکرہ آتا ہے، کہتی ہیں حضرت سیدہ حلیمہ ہم اپنی بستیوں سے چلی، ان کے پاس سواریاں بھی اچھی، لباس بھی اچھا ہے، لیکن میرے پاس لباس بھی پھٹا پرانا، میرے بال بھی بکھرے ہوئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اسرت کے دن میں کبھی کھاتے کبھی نہیں کھاتے، میری بکریاں بھی کمزور، جس چھاتی پہ میں سوار تھی وہ بھی کمزور۔ یہ پہلے گئی مکے میں امیروں کے بچے لے کر واپس آ گئی، دروازے پہ دستک دی، کہا بچے لے کر جائیں گی لیکن کیا ملے گا؟ یہ اس آواز کو اس صدا کو سمجھ نہ سکی۔ حضرت سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میں گئی، مجھے پتا چلا ایک یتیم بچہ ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، اگر اسے لینا چاہتی ہو تو لے لو۔ اپنے خامن سے مشورہ کرتی ہیں، کہتی ہیں تو بتا کیا کہتا ہے؟ کہا آئے ہیں تو اب خالی ہاتھ نہ جائیں، بچے کو لے کر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی بچہ ہو۔ حضرت سیدہ حلیمہ جناب حضرت عبد المطلب کے گھر پہ آ کے دستک دی، کہا میں آپ کے بچے کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے جناب حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے حلیمہ پہلے کچھ طے کر لے کیا لینا ہے، اے حلیمہ پہلے طے کر لے۔ حضرت سیدہ حلیمہ نے کہا پہلے بچہ دکھاؤ۔ سرکار علیہ السلام کو کہتے ہیں کپڑے میں لپیٹ کے لایا گیا، جناب حضرت حلیمہ نے مصطفیٰ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، پردہ اٹھایا، مصطفیٰ مسکرائے، مصطفیٰ کے مسکرانے سے ایک ایسا نور نکلا جس نے آسمان کی روشنی کو دوبالا کر دیا، آسمان کی روشنی کو دوبالا کر دیا۔ آپ نے پوچھا اے حلیمہ بتا تو کیا لے گی؟ کہا کچھ نہیں، بس اس کا حسن ہی کافی ہے، اس کا حسن ہی کافی ہے، اس کا حسن ہی کافی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ آج آقا نے زلفوں کو سوارا ہوگا، آج آقا نے زلفوں کو سوارا ہوگا، آج حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میں نے لال کو لیا کعبے کے سامنے، اونٹنی بھی جھکنے لگی، اونٹنی بھی سجدے کرنے لگی۔ المختصر کہتے ہیں جو اونٹنی چلنے کے قاصر تھی، میرے سینے میں دودھ خوش ہو چکا تھا۔ میرا ایک بچہ جس کا نام عبداللہ کتابوں میں آیا ہے کہ میرا بیٹا بھی تھا شیرخوار، میں نے سرکار علیہ السلام کو دائیں طرف سے دودھ پیش کیا۔ سرکار علیہ السلام کی عمر 7 دن کی ہے، سرکار نے دائیں طرف سے دودھ پیش کیا، کہتے ہیں جب میں نے بائیں طرف سے دودھ پیش کیا سرکار نے انکار کر دیا، گویا وہ نبی آیا ہے جو بتانا چاہتا ہے حلیمہ میں حق کھانے کے لیے نہیں، میں تو حق دلوانے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار نے بتا دیا میرے 7 دن کی کہانی سن اور 70 سال کی کہانی سنا۔ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، سود کھانے والے، حرام اور رشوت کھانے والے، کہا میں 7 دن کا ہوں، اپنے شیرخوار بھائی کا حصہ نہیں کھاتا، اور تو بوڑھا ہو چکا ہے اب بھی حصے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میری کہانی سن اور اپنی کہانی سنا۔ یار ہم کیا جواب دیں، ہم کیسا عشق لے کر آئے اور ہم نے کیا عشق کا عشق، ہماری کیا محبت ہے یار؟ مسجد خالی اور ویران ہے، ہم نے صرف ہاتھ بلند کیے، نعرہ لگا دیا اور عاشق بن گئے۔ سرکار علیہ السلام کے ایک صحابی تھے،
جن کی داڑھی کے فقط 2 بال، کتنے؟ 2 یا 3، کتنے؟ اور وہ بال جو تھے نا کافی لمبے تھے، تو سرکار نے انہیں دیکھا مسکرانے لگے، تو ان صحابی سمجھنے لگے کہ شاید سرکار کو یہ برے لگتے ہیں، ہو گئے انہوں نے ان بالوں کو اکھاڑ دیا، سرکار کی بارگاہ میں سرکار نے چہرہ پھیر لیا، یا رسول اللہ میں نے کیا گناہ کیا ہے، کون سی خطا ہو گئی؟ یا رسول اللہ میں نے سمجھا تھا کہ آپ کو برے لگے، فرمایا میں حاسس یہ رہا تھا کہ تیرے ان بالوں کے ساتھ فرشتے جھولا کر رہے تھے۔ یار اگر ہم سیرت مصطفیٰ کو اپنائیں، میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ، ایک جنگ کے دوران کئی دن جنگ جاری رہی اور نہ ادھر فتح ہو رہی ہے نہ ادھر فتح، نہ ادھر شکست ہو رہی ہے نہ ادھر فتح ہو رہی ہے۔ صبح کو صحابہ اٹھے، اپنے خیموں سے باہر نکلے، آپ نے مسواک کرنا شروع کر دیا۔ مسواک سرکار کی سنت ہے اور روایات میں آتا ہے کہ وہ 70 بیماریوں کا علاج بھی ہے، نظر بھی تیز ہوتی ہے، دماغ بھی تیز ہوتا ہے، تو صحیح سمجھے بادام کو دکھاتے دماغ تیز ہے، اور فرمایا کہ مسواک کیا کرو فرشتے تمہارے منہ کے قریب آتے ہیں، لیکن اسے بھی ضرورت نہیں کیونکہ اصل نسوار لگی ہوئی، اس میں ذائقہ خراب ہوئی کسی۔ صبح اٹھے مسواک کیا، کیا کیا؟ آج تو بات سارے مسواک کر سو جی، نسوار بھی پاوے لو میں منع نہ کرنا، لیکن مسواک کر سو۔ صبح اٹھی تو پہلے مسواک کی دفعہ اے سنتی سرکار کوشش کر سو، اس نے اے مقداری اے انگلی اتنا موٹا ہوا ہے تے ایک جڑی بندے نی گٹھی اس نے اتنا بڑا ہوا ہے، اتنی لمبائی۔ مسواک کر سو انشاءاللہ۔ اے میلاد پر ایک سنت پکی، اے دعوت اسلامیہ نے کس طرح مسواک اپنی جائز رکھے، اور مسواک کے آپ فوائد پڑھیں، بہت سے فوائد جی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ صحابی خیموں سے باہر نکلے، صبح صبح مسواک کیا، اور جڑے کافر سے وہ سارے نسی گئے۔ 3 دن جنگ جاری رہی، کوئی فتح نہیں ہو رہی تھی، دیکھ کے بھاگ گئے، اور پوچھا تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مسلمان دم تیز کرنے آج کچا کھا سکتے۔ یہ سرکار نے ایک سنت کی فضیلت، آج اگر داڑیاں رکھیاں ہونیاں نا تو امریکہ والے جڑے نکے نکے بندے وہ دیکھی تو ڈری کچھنا، وہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھیاں تو کھائی کے سنا، لیکن اصل میں مننے بالکل اے پپو جے بنتے جس طرح پیدا ہوئے ہیں اس طرح ساری زندگی گزاری چھوڑی، بڈھے ہونے تو پتہ نہ لگنا جو وہ 70 سالہ نہ نکاح کے 50 سالہ نہ بندہ۔ یہ جو کہتے ہیں دین داڑھی کی تنی، داڑھی دین، یہ کیا اپنے وہ ساریاں کے دینے بھی چاہیے، سارا کے ایسی نہیں لیکن کچھ نہ کچھ سارا کے کیا ہے۔ ہم سرکار کی سنتوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور بات سناتا ہوں بس گفتگو ختم۔ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ نے اپنے صحابہ کو پانی پینے کی سنتیں بتائیں، 6 سنتیں ہیں۔ کتنی سنتیں؟ پانی پینے کی کتنی سنتیں؟ 6 سنتیں۔ سب تو پہلے سنت بے دبی، کیا کرو؟ سجے ہتھ روشنی بھی چکی، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھی دبی، 3 سانج پی، ٹھیک ہے، 6 پوری ہوئی ہے، 5 ہوئی ہے، پینے تو بعد الحمدللہ میں چیک کرنا چاہتا ہوں سنتے دنیا یہ 6 سنتے ہیں۔ کتنیاں؟ سرکار نے بتایا کہ حدیث سن رہا وہ گیا کار آتی اٹھی اور ذکرے لکھو سہرا پانی پیا۔ اے سنیا توجہ نال مہربانی کر سو، آواز نہیں آئے یار، چپ کر کے بیٹھو۔ اور جدو کار گیا اس خجی پانی پیاں راتی نہ دے رہا وہ پانی پین لگا نا مشکیزے نال، کیونکہ انہوں نے مشکیزے نال منہ لانا جس طرح سے جگہ نال جگانے گلاس جب بنائے ہوئے اللہ نے بندے تو ضروری ہے 5 کلو پانی خرچ کرنا، پائے بہت ہے جڑا پی سکنے، پھر وہ چھوڑ دینے تو آپ نے مسلمان نے جھوٹے چھپائی تو ضروری اسی جھوٹا پلانا۔ یہ دیکھیں نا یہ تربیت کی بات ہے، میں شغل میلے تاں سنانے تاکہ تو ناراض نہ ہو۔ اور جدو کار گیا اسی طرح لگی پانی پینے لگا تے اسی یاد ہے اس خیر وہ دسیا
لائٹ والی تے سچی لگے وچ نہ پیا اس چراغ جلایا جی دیکھی تو پانی پینے کا تو دیکھنا بھی سب پیا ہوا صبح آیا اور سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا یا نبی مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا دیجئے پوچھا گیا کس بات نے تجھے اسلام کے لیے تیرے دل میں محبت پیدا کی کہا جو آپ نے ایک سنت بتائی تھی کہا وہ کیسے کہا میں نے سمجھا میں کر گیا پانی پینے لگا مشکیزہ کھولا بیچ میں اس کے زہریلا سانپ پڑا ہوا تھا میں نے کہا جس نبی کی ایک سنت پر عمل کرنے سے زندگی بچ جاتی ہے اگر اس نبی کی ہر سنت کو ہر ادا کو اپنایا جائے میری تو ساری حیات ہی بچ جائے راضی ہو جی ناراض تے نہیں اس کے اللہ سرکار دیکھو جی گالیاں کے پور فتن دو جڑی تساں کولو سنت اپناؤ نہیں نا او اپناؤ جڑی سنت اپناؤ نہیں او اپناؤ ایک وظیفہ دسی کے چل جی اجازت ہی حضور ایک وظیفہ کیونکہ غربت نہ بڑا دور دورہ وا وہ سارے رولا پانے جی اسا مری گیا 1400 روپیے نہیں آٹے نہیں تھیلی تے چینی پتہ نہیں اسا تے ہم نے نا گزرے اچھی لینی چینی جڑے ہم نے نہیں پتہ پتی جی اس طرح چینی اس طرح ایک صحابی سرکار علیہ السلام کی بدو ایک سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں مجھے کوئی وظیفہ بتا دو سرکار نے فرمایا سنو وظیفہ کیا ہے امیر ہونا چاہنے ہو یہ نہ کرو نہ چاہنے ہو تو سارے مطلب پوری دیار تو روڈا نہ اپنے رہنے سبحان اللہ اچھی مارنا نہ کرو ضرورت ہے نا یاد یہ نہیں ہے کہ بندہ بڑا خوش ہے سرکار کا چیرون میں پھٹے کپڑے لگے تھے کیا بات ہے بڑی اچھی گل ہے تو گھر سرانے وچ منہ دے مسلمان کی شان کیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنۃ مومن دعا کرتا ہے اللہ دنیا بھی اچھی دے تاکہ عزت سلامت رہتا آخرت بھی اچھی دے غربت نہ منگیا کرو اللہ کو منگیا کرو اللہ نے ذات دینے لیے اس کی بارگاہ کی کمی ہے جناب اس کی بارگاہ میں منگیا کرو یا اللہ تے لکھاں چ نہ یا اللہ کروڑاں تے ارباں تے اور جتنی بڑی بارگاہ ہونی اتنا منگیا کرو اے نہ کرے یا اللہ 10,000 دے نہ یا اللہ لکھاں تے کروڑاں دے وہ بارگاہ ایسی ہے وہ ارباں بھی دے تے کوئی کمی نہیں ہے لیکن ایک گل یاد رکھو کہ اشفاق مصعب آپ نے کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو لاکھوں میں مانگتے ہیں یا اللہ لاکھ دے یا اللہ 5 لاکھ دے اور جب دینے کی باری آتی ہے تو مسجد میں پنجر پہ نہ سکہ گزرے گمی گیا جی او مسجد وچ لینے کی باری آئے تو لاکھوں میں دینے کی باری آئے تو سکوں میں دیتے ہیں اس لیے جناب یہ بھی سرکار نے فرمایا جب تو گھر میں جائے کوئی ہو یا نہ ہو کہنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولو سارے ایک گل جناب بہت ساری ایسی گلاں جڑیاں میں تسیں دسنا چاہنے ہیں لیکن ٹائم مختصر پھر انشاءاللہ انہاں نال محبتاں سلسلہ جاری ہے پھر بلاسن تے میں بہت ساری گلاں تسیں دساں اے اصل کار بیوی وے بچے انہوں نے کہ کیا کار بیوی کے سلام جو نے رن مریدا نعوذ باللہ ایک گل آپ نے کہ دیکھو معاشرے نہ غلط سرکار نے فرمایا سب سے پہلے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو اسے کیا کہنا ہے اس کے بعد دروازے سے جو بھی داخل ہو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی سورہ اخلاص پڑھی ہے جی سارے پڑھی چھوڑے ایک باری ولم یکن لہ کفوا سلام دینے کے بعد گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو سارے میں تو سارے اسلام دیو بیوی نے کمرے کے چول سے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیونکہ اس تو بعد ہے تو فرما برداری کرنی تے سلام دینے کی کیڑی بنائی ہے اس تو بعد 11 مرتبہ سورہ دسو نا جی کیا کرنا سورہ اخلاص پھر سرکار نے فرمایا میری بارگاہ میں درود پاک پڑھنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ سرکار نے وظیفہ بتایا اور جو سرکار کے بتائے ہوئے فرمان پہ شک کرے وہ مسلمان رہتا ہی نہیں سبحان اللہ وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے ہمارے عمل میں کمی ہو سکتی ہے بزرگوں سرکار کے فرمان میں کمی نہیں ہو سکتی سرکار نے بتایا پہلے سلام کرنا ہے پھر سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے پھر مجھ پہ درود پڑھنا ہے او صحابی کے بدو سے ہو گئے بیٹھی تو انہوں یہ وظیفہ شروع کیا مڑیا یا رسول اللہ اس نے اتنی برکت تھی تو ماڑا تھا پڑوسی بھی امیر رہی گیا
اتنی برکتیں ہیں کہ میرا پڑوسی بھی امیر ہو گیا. یہ وظیفہ ہے اور سرکار کی سنتوں کو ہم نے اپنانا ہے. اخلاق کو اپنائیے. جس شخص سے بھی گفتگو کریے پہلے سلام کریں. اسے سلام کرنے کے بعد یہ جڑے اصل نوجوان پہلے گالی دیں تا ویلکم کرنے نہ یہ طریقہ نہیں ہے اسلام. پہلے سلام کرنا. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. تلخ باتیں ہو گئی ہیں اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کی سنت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. انشاءاللہ کل